تیمم کروانا کب جائز ہوتا ہے؟ جب پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال شرعی ممانعت رکھتا ہو، جس کی تفصیل انشاءاللہ مفصل انشاءاللہ آئے گی۔ مثلا میت کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور گوشت کھال اترنے یا ہڈی کے نکلنے کا موجب ہو تو اسے تیمم کروانا چاہیے۔ لیکن جب موارد میں سے تیمم کروایا جائے، ان میں سے لازم ہے کہ تیمم کروانے والے کے ہاتھ کے ذریعے سے میت کو تیمم دیا جائے، نہ کہ میت کے ہاتھوں سے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ تیمم کروانے والے کے ہاتھ کے علاوہ اگر ممکن ہو تو میت کے ہاتھ بھی اسے تیمم کروایا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کو تیمم کروائے، کن موارد میں جو ہے تیمم کروانا میت کو؟ جب انسان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، اور اگر ہم غسل دیتے ہیں خدا نخواستہ تو ہو سکتا ہے گوشت، ہڈی یا پھر دیگر جلد وغیرہ اس کے جو ہے بہہ جانے یا نکلنے کا جو خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کروانا۔ جیسے مثال کے طور پر بعض افراد یہ ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے حادثے کی وجہ سے جل جاتا ہے بدن، اور ایسے جل جانے کی صورت میں کہ جب انسان کے بدن کے جو ہے اب حصے ٹوٹ کے گرنا شروع ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو غسل کے بجائے تیمم کروایا جائے۔ اور تیمم کیا میت کے ہاتھ سے تیمم کروایا جائے ضروری کا؟ نہیں، بلکہ تیمم کروانے والا جو غسل کرتا ہے وہی اس کو تیمم کروائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی اس کو کروایا جائے، یعنی اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیمم کروایا جائے۔ اسی طرح جن موارد میں میت کو غسل نہ دیا جا سکتا ہو اور اسے تیمم کروانا ہی وظیفہ ہو، تو شرعی وظیفے کے انجام دہی کے قصد سے میت کو ایک بار تیمم کروانا کافی ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ 3 تیمم کروایا جائے جو 3 اغسال کے بدلے ہوں، اور 3 تیمم میں سے ایک میں معافی ذمہ کی نیت کی جائے۔ یعنی جو 3 تیمم کروانا، یعنی جو 3 غسل کروائے جاتے ہیں، تو اب کیا ہم تیمم بھی 3 طریقے کروائیں؟ کہ نہیں، وہ غسل کے بارے میں ہے کہ بیری کے پتے سے، پھر اس کے بعد کافور کے پانی سے، پھر اس کے بعد خالص پانی سے، یہ 3 غسل کروانے ہیں۔ لیکن تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ 3 تیمم کروائے جائے، ایک تیمم کافی ہے۔ لیکن جو ہے بہتر جو ہے یہ ہے کہ مستحب ہے کہ 3 تیمم کروائے جائیں جو 3 اغسال کے بدلے ہوں، یعنی 3 غسلوں کے برابر ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا اس کے اندر کہ جب تیمم کروائیں تو اسے ایک نیت و معافی ذمہ تیمم کر، جو کچھ اس کے ذمہ باقی ہے وہ جو ہے تیمم اس کا وہاں پر ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم غسل بھی کر رہے ہیں، مثلا جمعہ کا غسل کر رہے ہیں یا جنابت کا غسل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیشہ ذہن میں نیت رکھنا کہ ایک تو یہ کہ میں غسل کرتا ہوں جمعہ کا قربتاً الی اللہ، یا پھر جنابت کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ ساتھ میں نیت یہ بھی کرنا معافی ذمہ، جو کوئی غسل میرے ذمہ رہ گیا ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو غسل میرے ذمہ رہ گیا ہو، یعنی مثال کے طور 15 شعبان یا پھر ایسے اقسام مثلا جو عید غدیر کے غسل کرنا تھا نہیں کر پائے، یا پھر دیگر جو ہے آیات جو ہمارے گزرے ہیں ان میں ہم نے غسل نہیں کیا، یا مثلا شب قدر کے اعمال کرنے تھے اس سے پہلے غسل کرنا تھا نہیں کر سکے، تو اب جب ہم غسل جنابت کر رہے ہیں یا غسل جمعہ کر رہے ہیں تو اس وقت ایک نیت یہ بھی کرنا ہے غسل معافی ذمہ، جو کچھ میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے میں وہ غسل یہاں پر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو پہلے والے غسل بھی آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ ریکور ہو جائیں گے۔ معافی ذمہ۔ سوال، کیا میت کے تیمم میں زندہ انسان کے تیمم کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں؟ جی ہاں، میت کے تیمم میں زندہ انسان کے تیمم کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں۔ تیمم کروانے والا قصد قربت رکھتا ہو، یعنی قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ میت کو تیمم کروانا ممکن ہو، میت کو تیمم کرانا بھی ممکن ہو، یا پھر یہ کہ پانی ملنے سے یا میت کو غسل دینے کی قدرت سے نا امید اور مایوس ہو، یعنی پانی نہیں مل رہا ہے یا میت کو غسل دینے کی قدرت سے نا امید ہو اور مایوس ہو، ایسی صورت میں تیمم میت کے ولی شرعی کی اجازت سے انجام دیا جائے۔ جب کوئی میت کا ولی ہوتا ہے اس سے اجازت لی جائے کہ ہم تیمم جو ہے آپ کی میت کو دینا چاہتے ہیں۔ تیمم کروانے والے میں وہ شرائط پائی جاتی ہوں جو غسل دینے والے کے لیے ذکر ہو چکی ہے، یعنی کیا؟ شیعہ مومن ہو، اگر کوئی شخص جو مرنے والا ہے وہ مومن ہے تو غسل دینے والا بھی مومن ہونا ضروری ہے۔
اور اگر کوئی جو ہے اور وہ تمام احکام سے آشنائیت رکھتا ہو کہ غسل کیسے دیا جائے، کون کون سا غسل دیا جائے، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے تیمم بھی دے سکتا ہے۔ احکام